الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، ارشاد ربانی ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، نہیں ہے انسان کے لیے کچھ بھی مگر جس کے لیے کوشش کی اس نے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں مزید اس کو کھولا گیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی جدوجہد نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اس قانون کی روشنی میں اگر ہم اپنی مہنگائی، کم ہمتی اور ذلت کو دیکھیں تو اس میں ایک ہی عنصر جو ہے وہ نظر آئے گا، وہ یہ کہ ہم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے جدوجہد نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ جدوجہد کریں گے تو اللہ کا قانون ہمت مردہ مد خدا ہم سب کو معلوم ہے۔ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی عظیم الشان نسخہ موجود ہے، لیکن سیاست کی بھینٹ چڑھ جانے کی وجہ سے مفادات کی دوڑ کے اندر، اور وہ بھی منفی مفادات دوڑ کے اندر ہم آگے نہیں بڑھ رہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کو بنایا جائے۔ کالا باغ ڈیم ایک بہت ہی عالی شان منصوبہ ہے، لیکن ہماری سیاست کی بھینٹ چڑھ کر کے مارج التوا میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے فوائد ایک ماہر محمد اقبال چیمہ صاحب نے بیان کیے ہیں، اور ان کا ایک آرٹیکل میرے سامنے ہے، میں اس میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر یہ منصوبہ ہمارے لیے کارآمد ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ بجلی سستی ہوگی۔ آج کل مہنگائی کا سب سے زیادہ عفریت بجلی کے بل ہیں، اور بھی محکمہ برقیات آخری دنوں میں، جبکہ پیسے بھی قریباً ختم ہو چکے ہوتے ہیں، 27-28 تاریخ کو بھیجتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بس یہ 2 دن ہی آپ کے پاس ہیں۔ انسانوں کی ڈپریشن کا سب سے زیادہ بجلی کا بل بنتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو چیز لکھی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے، سستی بجلی تب ہی ممکن ہے جبکہ کالا باغ ڈیم بنے اور تربیلا اور غازی بروتھا کی بجلی نیشنل گرڈ کی پیک ڈیمانڈ لوڈ کے لیے
پیدا کی جائے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ باپڈا، منگلا، تربیلا، غازی بروتھا کی 9108 میگا واٹ بجلی، جو کہ 6 یا 7 پیسے فی یونٹ سے پیدا ہو رہی ہے، نیشنل گرڈ کو 1.5 روپیہ فی یونٹ میں فروخت کے علاوہ صوبوں کو نیٹ ہائیڈرو پروفٹ اور نیٹ ہائیڈرو پروفٹ کے پرانے ایریئر ادا کرنے کے لیے قوم کا برکس نکال دیا جائے اور نیشنل گرڈ کو 4 روپے فی یونٹ بجلی فروخت کرے، جس کی اصل قیمت پیداوار صرف 7 پیسے فی یونٹ ہے۔ یہ آپ اندازہ ایک ماہر ہائیڈرو پروجیکٹ کا ماہر کے تجزیہ آپ کے سامنے ہے کہ بجلی 7 یا 4 پیسے سے لے کر کے اگر 4 روپے اور پھر صارفین جو ہیں ان کو اور بھی زیادہ مہنگی کر کے بیچی جائے تو از خود ہی قوم کا برکس نکل جاتا ہے۔ دوسرا، صوبہ پختونخوا کو 14% پانی ملنا چاہیے تاکہ اس کی تمام زمین سیراب ہو سکے۔ یہ واٹر ایکٹ 1991 کا فیصلہ ہے کہ 14% بجلی جو ہے وہ صوبہ پختونخوا کو ملنی چاہیے۔ اب وہ اس سلسلے میں کیا رائے دے رہے ہیں، ان کا ایکسپرٹ اپینین کیا ہے، سن لیجیے۔ صوبہ خیبر پختونخوا 1991 کے واٹر ایکٹ کے مطابق اپنے حصے کا 14% پانی کبھی نہیں لے سکتا جب تک کالا باغ ڈیم نہ بنے، کیونکہ صرف کالا باغ ڈیم ہی سے وہ اپنے حصے کا 14% پانی استعمال کر کے اپنے جنوبی اضلاع ڈیڑہ اسماعیل خان، ٹانک، بنو، لکی مربت اور کرک کے اضلاع کو اپنے 8 لاکھ ایکڑ رقبہ کو نہری پانی پہنچا سکتے ہیں اور اپنے صوبے کو خوراک کے لیے خود کفیل بنا سکتے ہیں۔ اب ان حقائق کا عام آدمی کو علم نہیں ہے اور وہ سیاستدانوں کے نعرے کے پیچھے ہی نعرے لگانے شروع کر دیتا ہے، اور سیاستدان کہاں کہاں سے وہ پیسہ وصول کرتے ہیں، کیا کیا مفاد حاصل کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ آگے چلے۔ کراکرم ہائی وے کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ دیامیر بادشاہ ڈیم کی وجہ سے کراکرم ہائی وے کا 110 کلومیٹر سڑک ڈیم کے پانی میں ڈوب جانے کی وجہ سے دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گی۔ KKH بنانے میں کتنا وقت اور پیسہ لگا، باپڈا کو اس کا احساس نہیں، اور اس سڑک کو ریہیبلیٹیشن کا خرچہ IDBD ڈیم کی قیمت میں شامل نہیں کیا گیا۔ DBD ڈیم دیامیر بادشاہ، اور عوام کو ڈیم کی ٹوٹل قیمت کی متعلق سچی بات نہیں بتائی گئی۔ یہ رقم شامل کی جائے تو کالا باغ ڈیم کے مقابلے میں دیامیر بادشاہ ڈیم کی قیمت اور بڑھ جائے گی۔ کالا باغ ڈیم لوڈ سینٹر کے بالکل قریب ہے، یعنی وہاں سے بجلی اور تاریں وغیرہ بچھانا جو ہے پوری پاکستان کو دینا آسان ہے۔ سنیے کیا فرماتے ہیں وہ۔ کالا باغ ڈیم ملک کے لوڈ سینٹر کے بالکل قریب ہے، جبکہ دیامیر بادشاہ ڈیم سے لمبی ٹرانسمیشن لائن بچھانی پڑے گی، جس پر بھاری اخراجات آئیں گے۔
ایکسٹرا ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن ٹیکنالوجی استعمال کرنا پڑے گی. آگے چلیے. سندھ کے حوالے سے بھی بہت شور مچایا جا رہا ہے اور سندھ کے حاریوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ان کا کہنا کیا ہے؟ کالا باغ ڈیم غربت مٹانے کا بہترین منصوبہ ہے جو موجودہ حکومت کے دور میں بآسانی مکمل ہو کر زرعی ترقی خصوصاً سندھ کے ذمہ داروں جن میں ٹیل اینڈ کے ہاری کاشتکار شامل ہے، آخر میں جو کہاری ہیں کاشتکار ہیں ان کی زمینیں ہیں، تو ٹیل اینڈ کے ہاری کاشتکار شامل ہوں گے جن کی زمینیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے بیکار پڑی ہیں. بیکار زمینیں کار آمد ہو جائیں گی. سکھر تک بحری جہاز چلیں گے. سندھ والوں ذرا بات کو غور سے سنو. سکھر تک بحری جہاز چلیں گے. کالا باغ ڈیم بننے سے پہلے موجودہ حالت میں کوٹری بیراج سے اخراج صرف موسم برسات میں ہوتا ہے. کالا باغ ڈیم سے سارا سال کوٹری کے نیچے 10 MAF کو ریلیکس کیا جا سکے گا، لیکن سندھ بیراج کی تعمیر سے کوٹری سے 10 MAF پانی چھوڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی، جس سے قومی معیشت کو $20 ملین کا ٹیکہ نہیں لگے گا. سندھ بیراج کے ذریعہ ساحلی اضلاع کو میٹھا پانی برائے زراعت اور کراچی اور دوسرے شہروں کو ملے گا. سی اروژن رک جائے گا. اندرون سندھ میں سکھر تک بحری جہاز چل سکیں گے. پانی زیادہ ہو جائے گا تو بحری جہاز بھی چلا سکیں گے. پانی سمندر میں جانے کی وجہ سے 222 ملین کا نقصان ہوتا ہے جو بچ جائے گا. 210 میں جیسے 2 سیلابوں میں 111 MAF سمندر میں گرا کر کے $222 بلین کا نقصان کیا گیا. معیشت میں اضافہ کرنے والا پانی کوٹری سے نیچے سمندر میں گر کر ضائع ہو گیا. کالا باغ ڈیم کی عدم موجودگی میں ایسے نقصانات ہوتے رہیں گے. دیامیر بادشاہ سمیت کوئی ڈیم ان نقصانات کو کالا باغ ڈیم کے بغیر نہیں روک سکتا. غور کیجیے. سٹور کرنے کی سہولت ملے گی، سٹوریج کی. کیا فرماتے ہیں؟ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بچاؤ کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. غیر موسمیاتی بارشوں اور قحط سالی سے بچنے کے لیے 25 MAF کے سٹوریج کی ضرورت ہے، جو کہ صرف کالا باغ اور دیامیر بادشاہ ڈیموں کے مکمل ہونے کے بعد ہم سیلابوں کو کنٹرول کرنے کے علاوہ گلیشیئرز کے جلدی پگھلنے کے اثرات پر بھی قابو پا سکتے ہیں، ورنہ ان گلیشیئرز کا پانی بھی سمندر میں گر کر ضائع ہو جائے گا. کس قدر نقصانات ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ان کو بچائیں. نوشہرہ 46 فٹ اونچا ہے، بتائیے وہ ڈوبے گا کیسے؟ یہ پروپیگنڈا ہے کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا. تو ہم تو پڑھتے چلے آئے ہیں کہ مایا جو ہے وہ سطح ہموار رکھتے ہیں، پانی سطح ہموار رکھتا ہے. 46 فٹ اونچا ہے، وہ کیسے ڈوب جائے گا؟ اب یہ پروپیگنڈا اس کثرت سے ہو رہا ہے کہ نوشہرہ کے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس سے جو ہمیں پانی ملے گا. ڈوبنے والا مسئلہ تو بالکل ہی غلط ہے. شمس الملک جو ہے وہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، چیئرمین واپڈا تھے. انہوں نے کہا کہ میرا تو اپنا گاؤں جو ہے، گھر جو ہے وہ اس کے اوپر ہے، کہاں ڈوبے گا؟ سن لیجئے
اقبال چیمہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ پروپیگنڈا کہ کے پی کے ڈوب جائے گا سفید جھوٹ ہے۔ نوشہرہ کالا باغ سے 46 فٹ اونچا ہے، اور کے پی کے فلڈ کی وجہ دریائے سوات اور پنج کوڑا دریا کی وجہ سے ہوتا ہے، جو اب محمد ڈیم بننے سے ختم ہو جائے گا۔ یہ یعنی خیبر پختونخوا کو بھی پانی زیادہ ملے گا اور سندھ کو بھی پانی زیادہ ملے گا۔ سندھ کے بنجر ہونے کا جھوٹ بھی، اور یہ بھی پروپیگنڈا، سیاسی پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ سندھ کے بنجر ہونے کا جھوٹ: تربیلا کو منگلہ ڈیم بننے سے پہلے سندھ کو سالانہ اوسطاً 36 MAF پانی ملتا تھا۔ یہ اعداد و شمار انہوں نے دیے ہیں، کوئی سیاسی بات نہیں کی، اعداد و شمار سے ثابت کیا ہے کہ کالا باغ ڈیم کے بن جانے سے پاکستان جو ہے اس میں ریل پیل ہو جائے گی۔ ہندوستان اس کو نہ بننے کے حوالے سے لاکھوں اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، اور ہمارے سیاستدان جو ہیں اس کو بغیر سوچے سمجھے سیاست کا موضوع بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ کے بنجر ہونے کا جھوٹ: تربیلا کو منگلہ ڈیم بننے سے پہلے سندھ کو سالانہ اوسطاً 36 MAF پانی ملتا تھا، جو ان دو ڈیموں کے بعد 43 MAF ہو گیا، یعنی 70 لاکھ ایکڑ زیادہ پانی ملنا شروع ہو گیا۔ کالا باغ ڈیم کے بعد سندھ کو مزید 4 MAF ملے گا، جو کہ پنجاب کو صرف 2 MAF سے زیادہ یعنی دگنا ملے گا۔ یعنی کالا باغ ڈیم بننے سے سندھ کو پنجاب سے دگنا پانی ملے گا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو محمد اقبال چیمہ نے بیان کیے، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اس سلسلے میں۔ ان کا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہ بھی آپ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو کریں۔ MBLPK 345 686 8762۔ UK کا نمبر ان کا ہے 4470-740-5782-411۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کالا باغ ڈیم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے اندر سے مہنگائی اور بجلی کی کمی کو پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔